الحمدللہ یہ 30واں پارہ چل رہا ہے، اور ایک اور گزارش بھی ہے کہ نیٹ پر یا یوحناس پیج پر 30واں سپارہ پورے کا پورا کوئی سال بھر سے ریکارڈ کیا ہوا موجود ہے، اور تقریباً 38 یا 39 لیکچر ہیں۔ یوٹیوب پہ بھی ہے، یہ غلام رسول قاسمی آفیشل، یہ یوٹیوب پہ ہے، اور پیج ہے یا یوحناس، یہ فیس بک پہ ہے۔ تو یہ اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں جتنی تفصیل ہے وہ اب بھی ہم نہیں پڑھا سکتے اتنی جتنی وہاں تفصیل ہے۔ اور مجھے اللہ کے در سے امید ہے کہ آپ کو جتنے قرآن شریف کے لیکچر یا درس دنیا بھر کے لوگ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا قبول کرے، اتنی تفصیل آپ کو کسی اور کے ہاں نہیں ملے گی۔ میں نے کوئی آیت کے تحت آیت آتی تھی تو نہیں چھوڑی، حدیث آتی تھی تو نہیں چھوڑی، اثر آتا تھا تو نہیں چھوڑا، تحقیق کی ضرورت تھی تو نہیں چھوڑی، پورے محنت کے ساتھ۔ وہ چونکہ کینیڈا میں سنا جاتا تھا، کینیڈا کے ایک قرآن ریڈنگ سرکل QRC، وہ ایک سیٹ اپ تھا، اس کے تحت ہم نے یہ لیکچر دیے تھے، اور وہ چونکہ پوری دنیا سننے تھے اور ڈائریکٹ جاتے تھے، تو وہ ہم نے بڑی محنت کے ساتھ وہ لانچ کیے ہوئے ہیں، وہ اگر آپ ہو سکے تو دیکھ لیں۔ ویسے اپنے سبق کے طور پر ہم اس میں سے اب گزر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں حق بولنے کی اور ذمہ داری کے ساتھ فرض ادا کرنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، اللہ نہایت رحمت والے بےحد رحم فرمانے والے کے نام سے قسم فجر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ والفجر، والفجر قسم ہے صبح کے وقت کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والفجر، یہ آیت کا یہ لفظ پڑھ کے فرماتے ہیں فجر النہار، یہ صبح کے وقت کی بات ہو رہی ہے۔ مستدرک حاکم 3978۔ یہ ابن عباس نے قرآن کے بہت سے الفاظ کے لغوی معانی کثرت سے بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ قرآنی لغت پر حضرت ابن عباس اور مجاہد تابعی اور صحابہ کرام میں سے بعض اوقات سیدنا فاروق اعظم، کہیں سیدنا علی المرتضیٰ، کہیں عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ، اور خاص طور سے ابن عباس، ان کے اقوال کثرت سے ملتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، جس میں صرف اور صرف قرآن کے 114 صورتوں کے عنوان قائم کر کے ہر صورت کے لفظوں کے تحت جو لفظی تشریح اور لغوی معانی حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیے ہوئے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کتاب میں وہ سارے جمع کر دیے ہیں، اور وہ کوئی اتنی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، 25-26 صفحے ہیں، اور شاہ صاحب نے کمال محنت کی ہے۔ ہمیں چونکہ قرآن سیکھنے کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی نا، ورنہ ان چیزوں کو اگر ہم قرآن کے دل دادا ہو جائیں تو ان چیزوں کو ہم سر پہ اٹھا لیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو شاہ صاحب نے جو کام کیا ہوا ہے، ہماری ادھر توجہ ہی نہیں ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ اور یہ جو ہمارے سامنے تفسیر ہے، اس میں بھی ہر صورت کے پہلے لغوی معنی بیان کر دیے گئے ہیں، اور امام بخاری نے بھی ہر صورت کے پہلے چنگا بھلا آدھا صفحہ، 1 صفحہ، 1.5 صفحہ اس صورت کے مشکل الفاظ کے معنی پر لگایا ہوا ہے، اور وہ بھی اکثر اقوال ابن عباس یا مجاہد یا وقال غیرہ کہہ کے بیان کرتے ہیں، اور امام بخاری نے بھی کمال کر دیا ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی سب سے بڑا ماخذ صحیح بخاری ہے۔ ان کتابوں کی قدر کیجئے، جو میں باتیں کہہ رہا ہوں ان کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، اور جا کر اس کام کے پیچھے لگ جائیے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کے حوالے سے قسمیں اٹھائے گا، اور بعد میں جواب قسم یعنی قسم اٹھانے کا سبب کیا ہے وہ آگے بیان کرے گا۔ 30ویں پارے میں یہ بات کثرت سے ملتی ہے۔ 10 راتیں کون سی ہیں؟ حدیث کے مطابق جن 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے ان کی بھی تو آخر شان ہوگی نا، یہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں، پہلی 10 راتیں۔ بخاری 969۔ حضور نے فرمایا ان 10 راتوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے اس کو جہاد بھی نہیں پہنچ سکتا۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ جی جفت اور طاق کی قسم۔ جفت کیا ہے اور طاق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضور جفت کیا ہے اور طاق کیا ہے؟ فرمایا یہ الصلاۃ بعدھا شفع و بعدھا وتر۔ فرمایا یہ نمازوں کی بات ہو رہی ہے، کچھ نمازیں جوڑا جوڑا ہیں اور کچھ نمازیں 3 ہیں، یعنی وتر ہیں، مغرب کی اور وتر کی نماز یہ 3 ہیں۔ ترمذی 3342۔ اور وتر کے لفظ کے اندر چونکہ وسعت ہے تو حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ کل شیء خلقہ شفع، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے۔ السماء شفع، آسمان جوڑی جوڑی ہیں،
آپ سوچو گے کیسے؟ آسمان تو 7 ہیں، 7واں آسمان جو ہے اس کے ساتھ عرش ملا کے وہ یوں جوڑی بنائی گئی۔ یہ عقائد کی کتابوں میں، شرح نصفی وغیرہ میں تفصیل اس کی موجود ہے۔ اور والوتر اللہ تبارک و تعالی، اور وتر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا۔ بخاری 4942۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب گزرے، رات کی قسم جب گزرے، چلتے جائیے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، بے شک اس میں بہت بڑی قسم ہے عقل مند کے لیے۔ یہ عقل مند کے لیے بڑی قسمیں ہیں، یہ جو اللہ فرما رہا ہے میں اٹھا رہا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ جی، قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، اب بار بار پڑھتے آ رہے ہیں۔ جی، ارم ذات العماد، ارم کے لوگ ستونوں جیسے لمبے قد والے، ذات عماد لمبے ترنگے اور قد کاٹھ والے لوگ۔ جی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مثل شہروں میں کوئی پیدا نہ کیا گیا۔ جی، اتنے تگڑے لوگ پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھروں کی چٹانیں تراشی۔ جی، وادی میں پتھروں کی چٹانیں تراشیں، پتھروں کی چٹانیں تراش کر کیا کرتے تھے؟ وہ چٹانوں کو کاٹ کے تراش کے ان کے اندر اپنے کمرے اور گھر بنا لیتے تھے۔ پہاڑ ادھر کا ادھر ہی ہے، اس کو اس طریقے سے تراشا کہ وہ محل بن جائے۔ گویا یہ لوگ بڑے بڑے انجینئر تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ جنہوں نے بڑی سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان شہروں میں بہت زیادہ خرابی پھیلائی۔ ہاں، انہوں نے شہروں میں بڑی فساد تباہی پھیلائی۔ یہ اب سارے آپ نے گن کے دیکھ لیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا آ رہا ہے کہ عاد اور ارما جو ذات العماد تھے، بڑے بڑے قد کاٹھ والے، اور ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، اور یہ چٹانیں گھڑنے والے انجینئر، اور فرعون جو ذو الاوتاد تھا، یعنی اس کے محلات اور اس کے تمبو خیمے بڑے بڑے رسوں اور تڑیوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے۔ بڑی ٹھاٹھ تھی، ان لوگوں نے دنیا کے اندر تباہی مچائی ہوئی تھی۔ اب ہوا کیا؟ آگے چلیے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ہاں جی، یہ ان کا نتیجہ نکلا۔ صرف ان چیزوں میں حرج کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی تھی، ورنہ یہ چیزیں بھی ریکمینڈ ہو جاتی۔ بڑی بڑی پاوریں، بڑی بڑی طاقتیں گورل کے رکھ دی گئی۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب نافرمانوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ خوب دیکھ رہا ہے۔ دے آر بینگ مانیٹرڈ، وہ آبزرو کیے جا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ایسے کر کے کون کیا کر رہا ہے۔ ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اور ایسی نظر کہ بندوں کی نظر وہ نہیں ہوتی، اس کی نظر اس کی شان کے لائق ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ سے پوشیدہ نہ سمجھے، ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے نوٹس میں ہے ہر بندہ۔ جی، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، لیکن آدمی ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت سے آزمائے، پھر اس کو عزت دے اور اسے نعمت عطا فرمائے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، اور جب مصیبت سے اسے آزمائے پھر اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم، یہ بات نہیں بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون على طعام المسكين، اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے پر آمادہ نہیں کرتے۔ جی، اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یتیم اور مسکین کی بات کرتا ہے۔ سورت معون میں بھی آگے ان کا تذکرہ آئے گا۔ پہلے یتیم اور مسکین کے اوپر زکوٰۃ اور خیرات خرچ کرنے کے تذکرے بار بار گزر چکے ہیں۔ ان کے ساتھ معاملہ احسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کو ماں باپ کے بعد ان کا نمبر رکھا ہے۔ یہ ہے اسلام کی عظمت۔ لوگ جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، قرآن کی ان آیتوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے ذرا دکھائیں۔ صرف اور صرف قرآن اور اسلام جب انسانیت کی بات کرتا ہے تو انسانیت کے ساتھ ساتھ رب کے سامنے جھکنے کی بھی جب بات کرتا ہے تو اس وقت ان لوگوں کے بوتھے دوسری طرف لگ جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ باغی لوگ جو انسانیت کے بھی اصل میں دشمن ہیں اور ٹھیکہ انسانیت کے لیے پھرتے ہیں۔ چلیے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، سمیٹ کر اور گھٹ گھٹ کھاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے وجاء ربك والملك صفا صفا اور آپ کا رب جلوہ فرما ہو اور فرشتے صف بستہ حاضر ہوں وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى اور اس دن دوزخ سامنے لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا اور اس وقت اس کے لیے سوچنے کا موقع کہاں۔ جہنم سامنے لائی جائے گی، اس کا مطلب ہے جہنم کہیں پوشیدہ ہے ابھی، اور انسان کی سمجھ سے بالا تر جو چیز ہوتی ہے نا، انسان اس کا انکار کر بیٹھتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میری سمجھ غلط ہے، ہوتی انسان کی سمجھ غلط ہے۔ جہنم منظر پہ آئے گا، مخلوق ہے، تخلیق شدہ ہے، بن چکا ہے، لیکن اس وقت منظر پہ لایا جائے گا سر عام۔ جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اتنی پاور والی مخلوقات ہوں گی، جہنم کو وہ کھینچ کے سامنے لائیں گے تاکہ وہ اپنا رول ادا کرے۔ مسلم 2842 2842 آگے چلیے۔ يقول يا ليتني قدمت لحياتي کہے گا کاش میں نے آخرت کے لیے اپنی دنیاوی حیات میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ ہاں، کوئی کر لیا ہوتا اس وقت۔ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد تو اس دن کوئی عذاب نہ دے گا اس کے عذاب کی طرح۔ اللہ جیسا اس دن کوئی عذاب نہیں دے گا، پھر اب باری اللہ کی ہوگی۔ جی۔ ولا يوثق وثاقه أحد اور کوئی نہ جکڑے گا اس کے جکڑنے کی طرح۔ يا أيتها النفس المطمئنة اے نفس مطمئنہ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلي في عبادي پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو وادخلي جنتي اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا حضور، یہ نفس مطمئنہ، رب سے راضی اور رب اس سے راضی، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اما ان الملک سیقولها لک عند الموت، اے ابوبکر تیری جب موت آئے گی تو تجھے فرشتہ یہ الفاظ سنا رہا ہوگا۔ ابن جریر 37213 37213۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں فوت ہوئے تو ہم ان کے جنازے میں موجود تھے۔ ایک پرندہ آیا، اس کی خلقت بڑی عجیب سی تھی، وہ آپ کی نعش مبارک کے اندر داخل ہو گیا، اور ثم لم یر خارجا منہ، پھر ہم نے اس پرندے کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فلما دفن، جب ابن عباس کو دفن کر دیا گیا، تولیت هذه الآیہ علی شفیر القبر، قبر کے ایک پہلو سے اس آیت کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ پڑھنے والا کون تھا؟ ولم یدرا من تلاہا، ہمیں کچھ پتہ نہیں پڑھنے والا کون تھا۔ طبرانی 10581 10581۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد، اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، میں قسم فرماتا ہوں اس شہر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد۔ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ جی۔ وانت حل بهذا البلد، اس حال میں کہ اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہیں۔ یہ شہر مکہ ہے، اور اس شہر میں حضور کے وجود مسعود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شہر کو اس قابل قرار دے رہا ہے، یہ شہر قسم اٹھائے جانے کے قابل ہے۔ مجاہد کا قول ہے کہ انت حل بهذا البلد، اس بلد سے مراد مکہ ہے۔ لیس علیک ما علی الناس فیہ من الاسم، عام لوگوں کے اوپر اس شہر کے اندر جو گناہ ہوتا ہے اے محبوب آپ پر نہیں ہے۔ بخاری 4942 4942، اس کی یہ ترجمۃ الباب میں یہ قول موجود ہے۔ جی آگے چلیے۔ ووالد وما ولد، اور قسم والد کی اور اس کی اولاد کی۔ اس سے مراد ہے ابن عباس کے مطابق کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وما ولد سے مراد قیامت تک کی اولاد آدم ہے۔ مستدرک حاکم 3983 3983۔ آگے چلیے جائیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو اس کی مشقت میں پیدا کیا۔ مشقت میں پیدا کیا۔ آپ نے آیت پہلے پڑھی ہے،
یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشکلات میں سے گزرتا گزرتا بڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گا۔ انشقاق آیت نمبر 6۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کبد سے مراد شدت الخلق ہے، پیدا ہونے میں مشقت اٹھانا، اور ولادت بندے کی جو ہے پھر ماں کے پیٹ میں رہنا، پیدا ہونا، دانت نکلنا، پھر آگے اس کی معیشت اور اس کے دیگر زندگی کے معاملات۔ مستدرک حاکم 3984 3984۔ اصل میں قبد کا لفظی معنی ہوتا ہے، قبد جگر کو کہتے ہیں، لیور کو۔ اقبادنا مجروحۃ من سیف حجر المصطفیٰ، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا جو نعتیہ کلام ہے اس میں یہ قبد کا لفظ، قبد کی جمع اقباد استعمال ہوئی ہے۔ تو انسان کو قبد میں پیدا کیا، مشقت میں پیدا کیا۔ ویسے میں یہ تفسیر کے طور پہ نہیں کر رہا، میں پہلے بتا دوں، لیکن میں ڈاکٹر اور طبیبوں کو ایک گزارش کرنے کے لیے ایک نقطہ عرض کرنے لگا کہ قرآن کی یہ آیت اپنے جگہ پہ جو اس کا معنی میں بیان کر چکا ہوں وہ مکمل ہوا، ادروائز ایک لغوی مشارکت کے پیش نظر یہ بات کرنے لگا ہوں کہ قبد جگر کو بھی کہتے ہیں۔ تو عورت کا جو رحم ہوتا ہے یہ ایک غدی عضو ہے، جگر کے تحت کام کرتا ہے، جگر کے تحت جسم کے سارے غدود کام کرتے ہیں، اعصاب دماغ کے تحت کام کرتے ہیں، عضلات اور پٹھے یہ ہارٹ کے تحت کام کرتے ہیں، اور غدود جگر کے تحت کام کرتے ہیں۔ جگر بذات خود ایک بہت بڑا غدود ہے، غدہ ہے، باقی پورے جسم باڈی کے اندر غدود کا جال پھیلا ہوا ہے۔ جتنے یہ گلینڈز وغیرہ ہیں یہ غدود کو گلینڈز کہا جاتا ہے، جسم کے اندر جو پائے جاتے ہیں۔ تو رحم بھی ایک گلینڈ ہے، ایک غدود ہے، اور جگر کو قبد کہتے ہیں عربی میں، اور رحم جگر کے اندر کام کرتا ہو، اور قرآن کہتا ہو کہ ہم نے انسان کو قبد میں پیدا کیا ہے، تو قرآن کی تفسیر کی حد تک تو وہ تفسیر درست ہے جو میں نے پہلے بیان کر دی، لیکن حکیموں اور ڈاکٹروں کے لیے قابل توجہ نقطہ ہے کہ نہیں کہ یہ لفظی اشتراک کتنا خوبصورت ہے۔ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ انسان اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھتا ہے جی۔ يقول أهلكت مالا لبدا، وہ تکبر سے کہتا ہے میں نے اپنا کثیر مال خرچ کر دیا۔ أيحسب أن لم يره أحد، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ ألم نجعل له عينين، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کی دو آنکھیں، سبحان اللہ، ولسانا وشفتين، اور زبان اور دو ہونٹ، وهديناه النجدين، اور ہم نے اسے نیکی اور بدی کے دونوں واضح راستے دکھا دیے۔ نجدین، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نجدین کا مطلب ہے الخیر والشر، بخاری 4942۔ ابن مسعود کا بھی یہی قول ہے۔ آگے چلیے۔ فلاقتحم العقبہ، تو وہ دشوار گھاٹی میں سے کیوں نہ گزرا؟ جی، دشوار گھاٹی میں سے انسان کیوں نہ گزرا، مشکلات کو گلے کیوں نہ لگایا۔ یہاں دشواری اور مشکل گھاٹی، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مشکل گھاٹی سے مراد ہے العقبۃ فی الدنیا، دنیا کے اندر مشکل راستہ۔ ثم فسر العقبۃ، پھر اس عقبہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسی قرآن کے اندر وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ عقبہ کیا ہے؟ وہ ہے غلام آزاد کرنا اور بھوک کے دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یعنی یہ مشکل راستہ تھا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ الٹا لٹکنے کا کوئی حکم دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس مشکل کو گلے لگا لیتے تو آج آسانی رہتی۔ بخاری 4942۔ آگے جی۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کیا سمجھے گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، قرض یا غلامی سے کسی بندے کی گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا۔ جی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضرت سعید بن مرجانہ نے جا کے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے تمام اعضاء کو جہنم سے چھٹکارا دے گا۔ تو امام زین العابدین اسی وقت اٹھے اور اپنے ایک قیمتی ترین غلام کو آزاد کر دیا، جس کے پیسے ان کو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار 10,000 درہم یا 1,000 دینار دیتے تھے۔ اتنے پیسے ان کو ملتے تھے اور یہ دے نہیں رہے تھے، اس غلام کو جا کے آزاد کر دیا، ایک ابو ہریرہ سے حدیث سن کر۔ بخاری 2517 2517۔ اس طرح کی اور حدیثیں بھی ہیں جی، آگے چلیے۔ یتیما ذا مقربہ، یتیم کو خصوصاً جو رشتہ دار بھی ہو، جی، یتیم بھی ہو
اور رشتہ دار بھی ہو تو پھر تو دوہرا ثواب ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں پہ صدقہ کرنا، صدقۃ علی ذی القرابۃ اسنان، دوہرا صدقہ ہے، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ مسند احمد 16226 16226۔ آگے چلیے۔ أو مسكينا ذا متربة یا بھوک کے مارے ہوئے خاک افتادہ مسکین کو، مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورتوں اور مسکینوں کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں تلوار لے کے جہاد کر رہا ہو یا رات بھر کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہو اور سارا دن روزہ رکھتا ہو۔ بخاری 5353 آگے چلیے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحتیں کی اور ایک دوسرے کو رحم کی نصیحتیں کی۔ خود رحم کیا اور رحمت کی نصیحت کی۔ آقا بھی تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے نا، آقا خود رحمت للعالمین ہے۔ سورۃ انبیاء 107۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اس بندے پہ اللہ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا۔ بخاری 7376 7376۔ اور انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ ترمذی 3791 3791۔ أولئك أصحاب الميمنة وہ لوگ دائیں طرف والے یہ بابرکت ہیں ہیں، وہ لوگ دائیں طرف والے، وہ شمال اور یمین کی جو باتیں آپ پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں طرف والے منحوس ہیں۔ وہ بائیں طرف والے لوگ ہیں، وہ جو پہلے صورت واقعہ کی چند آیتیں پہلے گزر چکی ہیں، مختصر کنتم ازواجا ثلاثہ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون۔ یہ صورت واقعہ کی آیت نمبر 7 8 9 10 میں آپ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ آگے جی۔ عليهم نار مؤصدة ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ آگ لپیٹ کے آپ ادھر ادھر آگ نکلتی ہے لیکن اسے کنٹرول کر کے ان کے اوپر فوکس کیا جائے گا۔ انہا علیہم مؤصدۃ فی امد ممددہ، سورۃ ہمز 8 اور 9۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، قسم سورج کی اور اس کی چمک کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس والشمس وضحاها، دو قسمیں اللہ کریم نے اٹھائی ہیں، قسم ہے سورج کی اور اس کی چمک کی۔ آگے والقمر إذا تلاها اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ چاند کی قسم جب سورج کے پیچھے آئے، اس کے پیچھے آئے یعنی سورج کے پیچھے آئے جی۔ والنهار إذا جلاها اور دن کی جب وہ اس سورج کو نمایاں کرے۔ دن کی قسم جب وہ سورج کو متجلا کرے، نمایاں کرے، نکھار کر سامنے لے آئے جی۔ والليل إذا يغشاها اور رات کی جب وہ اسے چھپائے۔ والسماء وما بناها اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا۔ سبحان اللہ، قسم ہے آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، یا کیا ہی خوب بنایا جی۔ والأرض وما طحاها اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا۔ چلیے۔ ونفس وما سواها اور جان کی اور اس کی جس نے اسے درست کیا۔ فألهمها فجورها وتقواها پھر اسے سمجھا دی اس کی بد کرداری اور اس کی پرہیزگاری۔ قد أفلح من زكاها بے شک کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کیا۔ اب نفس کی بات چلی ہے، اس سے پہلے جتنے قسمیں اٹھائی گئی ہیں وہ اس نفس کے حوالے سے اٹھائی گئی ہیں، اور اس سے پہلے جو قسمیں اٹھائی گئی ہیں وہ سورج، چاند، دن، رات، اور پھر بالترتیب نفس تک بات پہنچی تھی۔ اور نفس کے بارے میں بات کو اس طرف نہایت علمی اور فصیح انداز سے اور حکیمانہ انداز سے ڈھالا گیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی
خطبتہی، ایک دفعہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم، پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں وہ چیزیں جن کا تمہیں علم نہیں، میں تمہیں تعلیم دوں ان چیزوں کی جن کے بارے میں تم ناواقف ہو۔ مما علمنی یوم ھذا، اور میرے اللہ نے آج جو مجھے سکھایا تمہیں بتانے کے لیے، وہ ہے کل مال نحلتہ عبدا حلال وانی خلقت عبادی حنفاء، میں نے جو چیزیں اپنے بندوں کو دی ہیں اور ان کے لیے گفٹ کی ہیں حلال چیزیں ہیں، اور میں نے اپنے بندوں کو خلقت عبادی حنفاء کلہم، سارے کے سارے بندوں کو میں نے سیدھے دین پر پیدا کیا۔ تخلیقی پیدائشی اور بنیادی طور پر ہر بندہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور دین حنیف پر پیدا ہوتا ہے۔ تو وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، لیکن پیدا ہونے کے بعد بندے شیطان کے ہتھے لگتے ہیں تو انہیں دین سے بھٹکاتا ہے اور اس کے کہنے میں آ جاتے ہیں، میرا راستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مسلم 2865۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجز آ جانے سے، والکسل اور سستی سے، والجبن اور بزدلی سے، والبخل اور کنجوسی سے، والحرم اور حد سے زیادہ بڑھاپے سے، وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، وزکھا اور اس کو پاک کر، انت خیر من زکاہا، اس کو پاک کرنے میں تو ہی سب سے خیر ہے، سب سے بہتر ہے، تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے۔ انت ولیہا، تو ہی میرے نفس کا ولی ہے، ومولاہا اور اس کا مولا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دیتا ہو، ومن قلب لا یخشع، اس قلب سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو ڈرتا نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اس نفس سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو رجتا نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لہا، اور اس دعا سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو قبول نہ ہوتی ہو۔ مسلم 2722 2722۔ وقد خاب من دساها، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے اسے گناہوں میں آلودہ کر دیا۔ ہاں، جس نے نفس کو پاک کیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو گناہوں میں آلودہ کر دیا وہ خسارے میں رہا، وہ خائب ہوا۔ اس سے ملتی جلتی آیت پہلے تھوڑا پہلے گزری ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ آگے جی۔ كذبت ثمود بطغواها، سمود نے اپنی سرکشی سے اپنے رسول کو جھٹلایا۔ آگے پڑھتے آ رہے ہیں آپ، آگے چلیے۔ إذ انبعث أشقاها، جب اس قوم کا سب سے زیادہ بدبخت تیزی سے اٹھا۔ تیزی سے اٹھا، یہ سمود کا واقعہ پہلے پڑھ کے نا، صالح علیہ السلام کی یہ قوم تھی، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں زندہ اونٹنی برآمد ہونی چاہیے پہاڑ سے، یہ معجزہ دکھائیے تو ہم مانیں گے۔ تو ایسا ہو گیا، لیکن جب اس قسم کے معجزے لوگوں کی ڈیمانڈ پر دکھائے جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کچھ امتحانات بھی آتے ہیں، جو امتحان ڈالا گیا اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ تو اس قسم کی حرکتیں کرنے والے ہمیشہ جب ایسی چیزیں ڈیمانڈ کرتے رہے، اللہ نے پوری کی تو اتنی ان پر سختیاں بھی آئیں، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے پہاڑ کو سونا بنانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن فوراً جبریل امین آ گئے کہ اگر آپ یہ کر دیں گے، پھر اگر انہوں نے نہ مانا تو پھر ان کا حشر جو ہوگا شاید وہ آپ کی رحمت برداشت نہ کر سکے۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو اللہ کے رسول صالح نے ان لوگوں سے فرمایا، بچو اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ لگانے سے اور اس کے پانی پینے کی باری کو بند کرنے سے۔ چلیے۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت ڈال دی، تو ہلاک کر کے اس بستی کو ہموار کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے اس اونٹنے کی کونچیں کہتے ہیں کان اور ناک کاٹ ڈالنے کو، تو یہ کاٹ دی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بدبخت ترین بندے 2 عدد بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ قالا احیمر سمودا، سمود کے زمانے کا وہ گورا، الذی عقر الناقۃ، جس نے اونٹنے کی کونچیں کاٹی تھیں۔ ایک تو ہوا یہ، نمبر 2 والذی یضر بک یا علی علی ھذہ، دوسرا وہ بندہ جو اے علی آپ کو اس جگہ پہ مارے گا سر میں، حتی تبتل ھذہ من الدم یعنی لحیتہ، پھر اپنے ہاتھ لگا کے فرمایا
چوٹ سر میں لگے گی حتیٰ کہ آپ کی یہ خون سے تر ہو جائے گی، اور داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا۔ مستدرک حاکم 4737 سند صحیح ہے 4737۔ ایک اور بات، وہ جس نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، اس کا نام آتا ہے عبد الرحمن نام تھا، تو کیا عبد الرحمن نام برا ہے؟ پتہ چلتا ہے نام برے نہیں ہوتے، کام برے ہوتے ہیں۔ نام بھی کسی کا برا ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ نام برا ہو، اور کئی میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم کو کس نے شہید کیا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ فیروز نام برا ہے؟ نہیں، لیکن کام برا تھا، تو اس فیروز کا قصور ہے، سارے فیروز تو نہیں برے۔ اچھا، مرزا قادیانی کا کیا نام ہے؟ یہ نام برا ہے کہ اس کا کام برا تھا؟ اس کا کام برا تھا، نام تو ایک الگ بحث ہے۔ اب بہت مثالیں ہو گئیں۔ اچھا، محمد علی نام اچھا ہے کہ برا؟ نام تو اچھا ہے، لیکن ایک محمد علی نام کا مہدویت کا دعوے دار بھی ایران میں گزرا ہے، محمد علی باب۔ اس نے کام برا کیا، کام برا تھا، لیکن کیا یہ نام برا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں بزرگوں کے خلاف بکتے ہیں، کہیں حضرت باز بستامی کے خلاف بک دیا، کہیں داتا صاحب کے خلاف بک دیا، انہیں غور کر لینا چاہیے کہ یہ فتویٰ کہاں کہاں پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے ان کے اپنے تک بھی پہنچتا ہو۔ ولا يخاف عقباها، اور اس سے ان کے بدلہ لینے کا کچھ خوف نہیں۔ اللہ کو کوئی خوف نہیں کہ اس سے کوئی بدلہ لے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ قسم رات کی جب وہ دن کو چھپا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ جی۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو۔ اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے۔ آگے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ چلیے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے۔ جی، 3 قسمیں اٹھانے کے بعد جواب قسم یہ ہے کہ بے شک تمہاری کوششیں اپنی اپنی ہیں، مختلف ہیں۔ ہر بندے کا کوشش کرنے کا رخ جدا گانا ہے، اپنی اپنی دلچسپی پر ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ للناس فیما یعشقون مذاہب۔ آگے جی۔ فاما من اعطى واتقى، تو جس نے راہ حق میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی۔ جس نے اللہ کی راہ میں عطا کیا، خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا۔ جی۔ وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کو سچ مانا۔ تصدیق کی، اچھی بات کی، حسنہ کی تصدیق کی۔ فسنيسره لليسرى، تو عنقریب ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ جی، آسانی کا راستہ اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس نے ایک جوڑی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کی کسی چیز کی، تو دعا ہو خزنۃ الجنت، تو جنت کے خزانچی اسے قیامت کے دن آواز دیں گے، کل خزنۃ باب، ہر دروازے میں سے اس کو آواز لگائی جائے گی، اے فلو ہلما، اے فلاں آ جا۔ دوسرا دروازے والا کہے گا ادھر سے آ، تیسرے والا کہے گا ادھر سے آ۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ ذاک الذی لا طوا علیہ، عرض کیا ابو بکر صدیق نے، یا اللہ اس بندے کی تو پھر کیا شان ہوگی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لارجو ان تکون منہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر مجھے یقین ہے کہ تم ان لوگوں میں سے خود بھی ہو۔ بخاری 2841۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا۔ جی، جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا، آگے اس کا حشر دیکھیے۔ جی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو اس نے جھٹلایا۔ جی، پیچھے کیا تھا؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اب اس کے برعکس بندے کی بات ہو رہی ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے سچی بات کو جھٹلایا۔ جی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم بہت جلد اس کے لیے دشواری کا راستہ مہیا کر دیں گے۔ پچھلے بندے کے لیے کیا تھا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو آسان راستہ عطا کر دیں گے، اور یہاں ہے لِلْعُسْرَى، ہم اس کو مشکل راستے پر ڈال دیں گے اور مشکل راستہ اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ جی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اسے کچھ نفع نہ دے گا جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ مال اور دولت پھر فائدہ نہیں دیں گے۔
إن علينا للهدى بے شک راہ دکھانا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے. چلیے. وإن لنا للآخرة والأولى اور بے شک ہم ہی مالک ہیں آخرت اور دنیا کے. جی. فأنذرتكم نارا تلظى تو میں نے تمہیں خبردار کر دیا بھڑکتی آگ سے. آگ بھڑکتی ہوگی، تیز سے تیز آگ قیامت کی ہوگی. کم از کم عذاب جس بندے کو ہو رہا ہوگا نا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامۃ لرجل تودع فی اخمص قدمیہ جمرۃ یغلی منہا دماغہ. جس بندے کے پاؤں کے نیچے انگارے رکھے جائیں گے تو اس کا دماغ اس سے کھولنے لگے گا. یہ کم از کم آگ ہے یا کم از کم عذاب ہے. بخاری 6561 6561. لا يصلاها إلا الأشقى اس میں نہ جائے گا مگر بڑا بدبخت. یہ بدبخت بڑا ہی بدبخت ہوگا تو جہنم میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جہنم میں نہایت بدبخت آدمی جائے گا. ہائی مائی اتنا آسانی سے تھوڑا بہت بھی اگر کسی میں انسانیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے. وہ آپ حدیث لکھ چکے ہیں کہ تم سب جنت میں جاؤ گے سوائے اس کے جو بگاوڑا ہی ہو جائے، خود ہی جنت میں نہ جانا چاہے. بخاری 7280. آگے چلیے. الذي كذب وتولى جس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیرا. وسيجنبها الأتقى اور اس سے بہت دور رکھا جائے گا سب سے بڑا پرہیزگار. جی، سب سے بڑا پرہیزگار جو ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. پرہیزگار سارے ہی جہنم سے دور رہیں گے، سب سے بڑا پھر کون ہے؟ یہاں سے یہ مضمون بتا رہا ہے کہ کسی ایک شخصیت کی بات ہو رہی. وہ کون ہے؟ اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ ہستی جس کے حق میں یہ آیت بیان دے رہی ہے اور سب سے بڑا متقی کہہ رہی ہے وہ ابو بکر صدیق. امام راضی لکھتے ہیں اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر. ہمارے تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے. تفسیر کبیر جلد 11 صفحہ 187 اسی آیت کے تحت. اور علماء نے بھی ایسے لکھا ہے. مثلا علامہ سیوطی لکھتے ہیں قد تواردت خلائق من المفسرین لا یحصون. مفسرین نے بے شمار بیانات وارد کی ہیں جن کا حساب نہیں ہو سکتا. ان کی تعداد کتنی ہے مفسرین کی؟ کیا فرمایا ہے؟ الا انہا نزلت فی ابی بکر، کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہمارے پاس یا اجماع ہوتا ہے یا کم از کم جمہور ہوتا ہے. تو اہل سنت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے موقف کو توڑنا چاہتا ہے یا اجماع دکھائے یا جمہور دکھائے. اس ذہن سے آپ پورے قرآن کو پڑھیں گے، تمام تفاسیر کو پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سنیت کا جھنڈا بلند نظر آئے گا. علامہ سیوطی نے کہاں لکھا ہے الحاوی للفتاوی جلد 1 صفحہ 314 314. لفظ قرآن میں آیا ہے صدیق اکبر کے حق میں اتقا. اتقا کا مطلب ہے سب سے بڑا متقی. یہ صیغہ تفضیل ہے. اب ذرا غور سے سنیے. جو سب سے بڑا متقی ہوگا تو سب سے بڑے متقی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے دوسرے مقام پر؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. پتہ چل گیا ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے. اتقا ہوں گے تو افضل ہوں گے. پوائنٹ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ولیوں کی شان یہ بیان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کا تقوی مضبوط ہوتا ہے. تو جب صدیق اکبر سب سے بڑے متقی ہیں تو سب سے بڑے ولی ہوئے. افضلیت بمانا ولایت میں افضلیت. تو چلو دونوں پر چونکہ الگ الگ دلیلیں میں نے دی ہیں تو اتقا کا معنی افضل، اتقا کا معنی سب سے بڑا ولی. اتقا سیاستدان نہیں ہوتا، ولی ہوتا ہے. اور جب آپ اتقا ہیں تو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا تو تقوی ملے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ. میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اس لیے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اسی آیت سے پتہ چل گیا، اتقا کے لفظ سے صاف پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر ہی سب سے بڑے عالم بھی ہیں. جتنا کسی کا پاس تقوی ہوگا اتنا زیادہ علم اقتضاءً ثابت ہوگا. اور جب آپ اتقا ہیں تو چوتھا پوائنٹ یہ ثابت ہوا کہ اتقا ظاہر اللہ سے ڈرتا ہے تو متقی ہے نا. اور اتقا کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. جو اللہ سے ڈرتا ہے کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو کسی اور سے نہ ڈرے وہ بہادر ہوتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ اتقا کا معنی اشجع بھی ہے. صدیق اکبر کا سب سے بڑا متقی ہونا سب سے بڑا بہادر ہونے کو بھی مستلزم ہے.
अतका बमाना आलम, जिस तरह मैंने अतका बमाना अफजल का सबूत दिया, अतका बमाना विलायत में सबसे आला उसका सबूत दिया, अतका बमाना सबसे बड़ा आलिम का भी सबूत सुन लीजिए। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस आपको सुनाई है कि आप फरमाते हैं कि चूँकि मैं सबसे ज़्यादा आलिम हूँ लिहाजा मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ। ये हदीस बुखारी में। और अतका से अशजा होना और सबसे बड़ा बहादुर होना लाजिम आता है। इस पर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान सुन लीजिए। आपने दलाइल से साबित किया कि अबू बकर सिद्दीक़ तने तनहा नबी पाक ने सल्लल्लाहु का दिफा कर रहे थे और आपके दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे और अपना ईमान हज़रत मूसा अलैहि सलाम की उम्मती की तरह छुपा के नहीं बल्कि सरेआम ललकार के अपने ईमान का इजहार करके अपने महबूब का दिफा कर रहे थे। नंबर 2 दूसरी दलील आप देते हैं कि जंग बदर के अंदर अरशे के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर का पहरा देने वाला बंदा भी अबू बकर सिद्दीक़ है और ये आपके सबसे बड़ा बहादुर होने के दलाइल हैं। ये मौला मुर्तज़ा फरमा रहे हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे हैं। यहाँ आप फरमाते हैं फ़हाज़ा अशजाउन नास, अबू बकर सबसे बड़ा बहादुर है। मुजमा ज़वाइद 14,333 14,333। ये वसज जन्नब अल अतका से 4 बातें साबित हुई। सिद्दीक़ अकबर अफजल, सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़े वली, सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़े आलिम, सिद्दीक़ अकबर सबसे ज़्यादा बहादुर। अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल अल्लाह की राह में देता है कि आला दर्जे की पाकीज़गी हासिल करे। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, और उस पर किसी का कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए। ये नहीं है कि अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहे हैं किसी बंदे पर तो उस बंदे ने इन पर कोई एहसान किया हुआ था तो ये एहसान का बदला चुका रहे हों। नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए सिद्दीक़ अकबर अल्लाह की राह में खर्च करता है। और वो जो हदीस पहले पढ़ के आए हैं कि ए अबू बकर तुम्हें जन्नत के 8 दरवाज़ों में से बुलाया जाएगा। और एक हदीस में आता है कि हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अपने वालिद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से रिवायत करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर के वालिद गिरामी हज़रत अबू क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने सिद्दीक़ अकबर अपने बेटे से कहा कि तुम ग़ुलाम बड़े आज़ाद करते हो लेकिन जिनको आज़ाद करते हो ना ये गरीब मिस्कीन कमज़ोर बंदे और पैसे वाले नहीं होते। अगर आप मजबूत बंदों को आज़ाद करें जो जिस्म और जान में तगड़े हों तो किसी वक्त तुम्हारे काम आए। तो फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा या अबते इन्नी इन्नमा उरीदु मा उरीदु लिमा नज़लत हाज़िहिल आयातु फ़ीही, मैं वो चीज़ चाहता हूँ जिसके बारे में ये आयत नाज़िल हुई है। मुझे इन लोगों से कोई चीज़ डिमांडेड नहीं है कि मैं इनसे कोई बदला मांगूँ या कोई जज़ा मांगूँ। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, सूरतुल लैल की ये आयत आपने पढ़ी और फरमाया मेरे वालिद मैं इन लोगों से कुछ भी नहीं चाहता, मैं जो कुछ चाहता हूँ अपने रब से चाहता हूँ। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला, वो अपना माल देता है सिर्फ अपने रब की रज़ा तलब करने के लिए जो सबसे बुलंद है। वला सौफ़ यरदा, और ज़रूर वो अनकरीब राज़ी होगा। जल्दी उसे अल्लाह राज़ी करेगा। जो अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करता है अल्लाह उसे ज़रूर राज़ी करेगा। अच्छा, ये जो आयत है वला सौफ़ यरदा, अल्लाह उसे राज़ी करेगा, इससे अगली सूरत है सूरत वद्दुहा। उसके अल्फाज हैं वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, ए महबूब आपको आपका रब इतना अता करेगा कि आपको राज़ी कर देगा, आप राज़ी हो जाएंगे। इस सूरत में सिद्दीक़ अकबर को रब राज़ी करने की बात कर रहा है और अगली सूरत में अल्लाह ताला अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की बात कर रहा है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा, अल्लाह निहायत रहमत वाले बेहद रहम फरमाने वाले के नाम से कसम चाश्त की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत वद्दुहा, चाश्त की कसम। अद्दुहा सुबह सूरज निकलने के बाद के वक्त को कहा जाता है, जिस वक्त इशराक के नवाफिल पढ़े जाते हैं इस वक्त को दुहा कहा जाता है। वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब वो तारीकी का पर्दा डाले। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और ना वो आपसे बेजार हुआ। जी, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। तो क्या किसी ने कहा था कि छोड़ दिया है? हाँ, किसी ने ताना दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत कहने लगी, उसने तो कोई अजीब से लफ्ज़ बोला, ये जो आप पर वही आती थी और आप इस तरह की बातें करते थे, क्या वो चीज़ आपको छोड़ गई?
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ما ودعک ربک وما قلی، بخاری 4950 4950۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک ہر پچھلی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ جی، پہلے وقت سے آپ کا ہر آنے والا وقت ترقی اور بلندی درجات اور عروج والا وقت ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جی، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہوں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی برگاہ میں دعا کی، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، فبقا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے بھی لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ اذهب الی محمد، جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ربک عالم، حالانکہ اللہ نے فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن جاؤ اور فصل اور ما یبکی کا پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو جبریل امین آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اللہ نے جواب دیا فقل انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے میرے محبوب ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور آپ کا دل نہیں توڑیں گے۔ مسلم 499 499۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ جی، آپ کو یتیم پایا اور اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ٹھکانہ کہاں دیا اور آپ یتیم کب ہوئے؟ یتیم تو آپ کو پتہ نا، بالکل چھوٹی عمر مبارک تھی۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایک عرصے تک، والد گرامی کے وصال کے بعد تقریباً 4 سال تک۔ اس کے بعد اپنے والدہ ماجدہ کے پاس رہے، 6 سال میں انہوں نے وصال فرمایا۔ اس کے بعد اپنے دادا جان کے ساتھ رہے، 8 سال تک انہوں نے پالا۔ اور پھر اس عرصے کے بعد سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے حوالے سے خدمت حضرت ام ایمن نے کی۔ فکانت ام ایمنہ تخدنہ حتی کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعتقہا، اور ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتی رہیں، خدمت کرتی رہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلوغ کو پہنچ گئے۔ فاعتقہا، نبی پاک علیہ السلام نے ام ایمن کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے حضور کو دودھ بھی پلایا تھا۔ یہ ساری باتیں ترتیب سے بیان ہونی چاہیے کہ نہیں؟ مسلم 4603، حضرت ام ایمن کا حضور کی پرورش کرنا مسلم میں ہے 4603۔ اسی عرصے کے دوران حضور کے ایک چچا نے بھی آپ کی خدمت کی، آپ کی پرورش میں ان کا بھی ایک کردار ہے۔ لیکن یہ سارے کردار اکٹھے کرو تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ کس بات کو بیچ میں سے چن لیا جاتا ہے اور باقی 4 5 6 چیزیں فراموش کی جاتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کاروبار شروع کیا اور خود اپنے سر پہ سارے معاملات سنبھال لیے تو یہ وقت بڑی جلدی آ گیا تھا پھر۔ اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی سفر فرمائے اور آپ نے رشتہ بھی مانگا۔ اپنے چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی کا رشتہ آپ نے مانگا۔ اور یہ بات ذرا قابل توجہ ہوگی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو کا ذکر کرتے وقت روافظ گھبراتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھتا ہے۔ حضرت ام ہانی کا رشتہ حضور نے مانگا تھا اور نہیں ملا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی فرمائی۔ اس شادی کے کچھ اسباب بنے تھے اور بڑے سخت لفظوں سے آپ کو جواب دیا گیا تھا کہ آپ کو ام ہانی کا رشتہ نہیں مل سکتا۔ پھر یہی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اور کوئی مسلمان ہو تو اس کو پتہ نہیں کیا کچھ سنایا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت بالکل زبان نہیں کھولتے۔ سیدہ ام ہانی کہتے ہیں میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، میری بہنیں بھی قربان۔ پھر آپ پر جو طرح طرح کے جملے کسے جاتے ہیں، اس قدر اپنا آپ کلیئر کرنے کے بعد بھی تو ان لوگوں کا علاج کیا ہے؟ قیامت کا دن ان کا علاج ہے انشاءاللہ تعالی۔ امام نووی نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے مسلم شریف کی اسی حدیث کی شرح میں کہ جب حضور نے حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا تو کیوں کیا؟ امام نووی لکھتے ہیں کل ھذا تبرع منہ، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس احسان کا بدلہ ہے، تبرع ہے، عطا ہے۔ کس کی؟ و اکرام اللہ، اور سیدہ ام ایمن کے لیے حضور کی طرف سے اکرام اور احترام ہے۔ کس چیز کا؟ لما لہا من حق الحسانت والتربیت،
جو حضرت ام ایمن کا حضور پر حق تھا، ان کی حسانت کا، حسن کہتے ہیں قلعے کو، وہ حضور کے لیے قلعہ بنی رہی تھیں، حفاظت کی حضور کی، تربیت اور حضور کی تربیت کی۔ حسانت اور تربیت کے لفظ ام ایمن کے بارے میں استعمال کیے گئے۔ امام نووی جلد دوم صفحہ 97 ووجدك ضالا فهدى، اور آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ محبوب آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راستہ دیا۔ ووجدك عائلا فأغنى، اور آپ کو حاجت مند پایا تو غنی فرما دیا۔ حاجت مند پایا تو غنی فرما دیا۔ تو یہ ووجدک ضالا، یہ ترجمہ حضور کی شان کے لائق کیا گیا ہے کہ آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ ہر کسی کے لیے یہ ترجمہ پھر جائز نہیں ہو جاتا، راستے کھولتے ہو۔ ہر کسی کے لیے ترجمہ یہ آقا کی شان ہے، کیونکہ ہستی ایسی ہے۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی لوگوں نے حد کی ہوئی ہے۔ کسی اور کے لیے جب دال کا لفظ آتا ہے تو اس آپ پڑھو کتابوں میں، وہاں ساتھ کافر کا لفظ بھی ہے۔ وہاں جب دال کا لفظ ہے حضور کے علاوہ کسی اور کے لیے تو سخت الفاظ موجود ہیں، ساتھ تصریحات موجود ہیں۔ حدیثوں کے اندر سید علی متضار رضی اللہ عنہ کے فرموجات موجود ہیں کہ دال کا معنی وہاں پر کیا ہے۔ ہر کسی کو حضور پہ قیاس نہ کرو۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص ہوگی اگر کوئی بندہ حضور پر کسی اور کو قیاس کر کے اس لفظ کا ہر جگہ پہ یہ معنی کرے۔ تو وہاں انہ مات کافرا، انہ مات مشرکا، یہ الفاظ موجود ہیں۔ فأما اليتيم فلا تقهر، تو یتیم پر آپ شدت نہ فرمائیں، یتیم پر سختی نہ کریں، سختی نہ فرمائیں۔ یہ قاعدہ دیا جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت۔ وأما السائل فلا تنهر، اور سائل کو نہ جھڑکیں، جی سوالی کو نہ جھڑکیں، جو بھی آئے اسے کچھ نہ کچھ دے دیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کبھی بھی سوالی کو واپس نہیں بھیجتے تھے اور خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے نہیں کا لفظ نہیں بولا۔ بخاری 6034 6034۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون چادر بن کے لے آئیں تحفہ دینے کے لیے، حضور کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے چادر دے دی۔ تو جاءت النبیہ ببردۃ منسوجۃ، خود اپنے ہاتھ سے بنی تھی، آپ نے وہ قبول فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت بھی تھی۔ پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا حضور یہ چادر مجھے دے دیں، حضور نے ان کو دے دی۔ دوسرے صحابہ نے ان کو جھڑکا، بعد میں حضور سے علیحدہ ہو کے ان پر اعتراض کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود چادر کی ضرورت تھی، پہلی چادر استعمال شدہ ہو چکی تھی۔ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ، تم جانتے ہو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوالی کو نہ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس لیے لی ہے کہ میں اس میں کفن لوں گا اور حضور کو اس کی خود ضرورت ہے، میرا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ بخاری 1277 1277۔ ما سألته لألبسه انما سألته لتكون کفنی فکانت کفنہ۔ ایک دفعہ ایک بندے نے آپ سے پورا ریوڑ مانگ لیا تو آپ نے پورا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا، اللہ کے نام پہ مانگا آپ نے دے دیا۔ واپس جا کے وہ بندہ کہنے لگا اے قوم، اے لوگو اسلمو، مسلمان ہو جاؤ، فواللہ ان محمد لیعطی عطاء ما یخاف الفقر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال دے دیتے ہیں، بھوکا ہونے سے نہیں ڈرتے۔ مسلم 2312 2312۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب بیان فرمائیں۔ جی رب کی نعمت کو بیان کیا کریں اور خوب بیان کریں، یہ بھی امت کی اصلاح ہے اور تربیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بندہ چیز دے نا تو اس کے بدلے میں تم بھی کچھ دے دو، اور اگر تم نہیں دے سکتے نا کم از کم اس بندے کی تعریف کر دو، لوگوں کے سامنے ہی اس کی تعریف کر دو۔ جس نے کسی کی تعریف کر دی اس نے شکر کر دیا، اور جس نے اس کے دیے ہوئے کو چھپایا یا اس کی تعریف نہ کی تو اس نے کفران نعمت کیا۔ ابو داؤد 4813 4813۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کنت جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآنی رس الثیاب، میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر تھا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے کپڑے میلے کچیلے ہیں اور بوسیدہ کپڑے ہیں۔ فقالا الک مال، حضور نے پوچھا مالدار ہو؟ میں نے عرض کیا حضور من کل المال،
ہر طرح کا مال اللہ نے دیا ہوا ہے. قال فضا آتاک اللہ مالا، جب اللہ تمہیں مال دے تو فلیرا اثرہ علیک، تو اللہ کی عطا کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. نسائی 5223 5223. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کل والے سبق میں کچھ ریلیف مل گیا. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول کرے. جزاکم اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسالك العفو واليقين. صلى الله على حبيبه محمد واله وسلم.